لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ضیاء الحدیث کے عنوان سے آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں اپنے پیارے آقا، رؤوف و رحیم آقا، رحمت للعالمین آقا، خاتم النبیین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یعنی آپ کی احادیث اور ان سے متعلقہ علوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ماخذ کے اعتبار سے، سورس کے اعتبار سے حدیث کی کتابوں کی قسمیں کون کون سی ہیں، یعنی حدیث کی کتاب کا جو مصنف ہے اس نے حدیث کہاں سے لی۔ اس اعتبار سے جب حدیث کی کتابوں کو کیٹیگرائز کیا جائے گا تو کون کون سی قسمیں بنیں گی۔ تو ناظرین محترم، کتب حدیث کو اس حوالے سے دو اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے مصادر اصلیہ، اوریجنل سورسز، اور دوسری قسم ہے مصادر فرعیہ یعنی سب سورسز۔ مصادر اصلیہ سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے حدیثوں کو اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ سند کے ساتھ نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حدیث مجھے میرے فلاں شیخ سے ملی، میں نے ان سے حاصل کی، میں نے ان سے سنی، ان سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے فلاں استاد سے یہ حدیث لی، انہوں نے فلاں استاد سے لی، اور یوں یہ سلسلہ اوپر جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل بیان کیا جائے۔ تو ایسی کتاب جس میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہو وہ کتاب مصادر اصلیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اور وہ مصنفین، وہ محدثین جو حدیث کو اپنی سند سے بیان نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ وہ صحابی سے بات شروع کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کا ارشاد ہے، ان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، تو یہ جو انداز ہے جن کتابوں میں یہ اختیار کیا گیا ہے ان کو کہا جاتا ہے مصادر فرعیہ۔ اور مصادر فرعیہ میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ محدثین مصادر اصلیہ ہی سے لے کر اپنی کتابوں میں شامل کرتے ہیں۔ اس وقت دونوں قسموں کی ایک ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری شریف جس کے مصنف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قرآن مجید کے بعد عالم اسلام نے اس کتاب کو، صحیح بخاری کو، بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اس عظیم کتاب کی جو پہلی حدیث ہے امام بخاری نے اس کو یہاں سے شروع کیا، حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حمیدی عبداللہ بن زبیر نے ہم سے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری نے ہم سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن ابراہیم التیمی نے خبر دی کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب سے میں نے سنا جب وہ منبر پر تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ تو یہ انداز ہوتا ہے مصادر اصلیہ کا۔ اب مصادر فرعیہ کی مثال دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے مشکات المصابیح کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔
امام محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ آپ نے جو پہلی حدیث اپنی کتاب میں دی ہے اس کا آغاز یوں فرمایا، عن عمر بن الخطاب قال بینا نحن عند رسول اللہ ذات یوم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، تو یوں آپ نے آغاز کیا ہے حدیث کا، اپنے شیخ سے اور ان کے شیخ سے اوپر تک سلسلہ مکمل نہیں بیان کیا، بلکہ براہ راست صحابی کے قول سے بات شروع کی۔ تو یہ اس انداز کو جب اختیار کیا جائے تو ایسی کتابیں جن میں یہ انداز ہو انہیں مصادر فرعیہ سب سورسز شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اسی کو ام الاحادیث بھی کہتے ہیں، ام السنہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، بڑی اہم حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس کے آخر میں امام تبریزی نے لکھا رواہ مسلم، یعنی مصادر اصلیہ میں سے صحیح مسلم شریف میں امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنی سند سے، اور میں نے وہاں سے یہ حدیث اٹھا کر اپنی کتاب میں شامل کی ہے۔ حضرات محترم، مصادر اصلیہ اور مصادر فرعیہ کا فرق سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تحقیقی میدان میں قدم رکھا جائے اور کہیں پہ حدیث کا حوالہ پیش کرنا ہو تو مصادر اصلیہ سے دیا ہوا حوالہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے مصادر فرعیہ کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے ساتھ سچا پیار نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور انہی محبتوں کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور انہی پر ہمیں موت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔